مجھے شک ہے کہ ڈیلیبریٹلی سارا کیا جا رہا ہے، یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ حکومت جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں ایک ایشو امریکہ کا پریزنس اور بیسس کا تھا، تو یہ اب بہانہ مل رہا ہے کہ اور کوئی چیز تو چلی نہیں، کیونکہ جب عمران خان کا نیریٹو آزادی کا آیا، غلامی نہیں آزادی، تو وہ امریکہ کو بیسس دینا جو کہ ایک گول تھا رجیم چینج کا، وہ نہیں ہو سکا۔ اب یہ افغانستان میں ڈیلیبریٹلی اگر آپ ڈی سٹیبلائز کریں گے، اور پھر امریکہ نے بھی کہا ہم آپ کی امداد کریں گے بارڈر سیکیورٹی پہ، آپ کی اتنی بڑی فوج ہے، آپ نے فینسنگ کی ہوئی ہے جو کہ اب پتہ نہیں کون توڑ رہا ہے اور آپ ایکشن نہیں لے رہے، آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے اپنے بارڈر کو سٹیبلائز کرنے میں، یہ تو سارا کیا جا رہا ہے ایک پرپس کے لیے۔ مجھے یہ شک ہے جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں۔ تو اس سارا جو ہوا ہے ڈیبیٹ جو افغانستان سے ہمارے ریلیشن خراب ہوئے ہیں، اس میں اس کی وجہ کیا سمجھیں؟ کلیئرلی آپ کے پاس کوئی کوہیسو یعنی کہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف اسٹریٹجی۔ آپ نے اس پہ ٹائم ہی نہیں لگایا، کیونکہ رجیم چینج کے بعد آپ کا ساری اسٹیٹ اداروں کا اور یہ امپورٹنٹ حکومت کا فوکس ہے عمران خان کو کیسے بدنام کریں، عمران خان کو کس طرح کریں، اس پہ فوکس آپ کا رہا ہے، اس واسطے یہ فیلئر ہے سارا۔ میں نے کہا کوئی آپ کی نہ خارجہ پالیسی ہے نہ سیکیورٹی پالیسی ہے، خارجہ لگتا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ فورن منسٹر ہیں ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو کس طرح واپس لے آئیں بارڈرز پہ اور بیسز دے دیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی کمپٹنس ہے، میں سمجھتی ہوں ان کی پالیسی کوئی نہیں ہے، تو کمپٹنس کدھر سے آئے گی؟ انہوں نے فورن آفس بالکل تباہ ہو چکا ہے، کوئی ان کی سٹیٹمنٹ صحیح نہیں آتی، ایک دو کانڈمنیشنز ہندوستان کی آ جاتی ہیں، افغانستان پہ کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے، اگر ہے کوئی تو بڑی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے تو نہیں سنا، نہیں تو پارلیمان میں آ کے آپ سٹیٹمنٹ دیتے، آپ کچھ کرتے، کوئی چیز نہیں انہوں نے کہی، تو فورن آفس تو بالکل آؤٹ آف دا گیم ہے۔ دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کی دیکھیں فیملیز بھی تھیں ساری جو چھوڑ کے گئیں، اور کہ اگر یہ پاکستانی ہیں ان کو آپ کو واپس لانا پڑے گا، لیکن ان سے آپ کمٹمنٹ لیں کہ وہ ہمارے آئین کو مانیں گے، ہتھیار رکھیں گے۔ اور تیسری چیز جو کی تھی، مجھے یاد ہے میں اس کمیٹی میں تھی، ایک کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی جس میں کیبنٹ ممبرز تھے، جس میں ہمارے جو ایم این ایز اس علاقے کے ہیں ٹرائبل ایریا کے وہ تھے، اور آرمی کی لیڈرشپ بھی تھی، آئی ایس آئی جنرل فیض بھی تھے ادھر جو فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ ہمارے اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بہت سے صحیح خدشات تھے کہ دیکھیں انہوں نے ہماری فیملیز پہ اٹیک کیا ہے، ہم نے سفر کیا ہے، اب واپس آئیں گے تو پھر خون خرابہ ہوگا کیونکہ وہ دشمنیاں ہیں، تو اس واسطے سوچ سمجھ کے کریں۔ تو خان صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے اس کمیٹی کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ان علاقوں کے جو ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ فوج بیٹھے اور ایک کمپریہنسو پالیسی بنائے، ٹی ٹی پی کو اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اور ان کو ری سیٹل کرنا ہے کس طریقے سے کریں گے۔ وہ پھر ہماری حکومت کو ہٹا دیا گیا، اور باقی نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ آپ کی پہلے تھا کہ جی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کلیئرلی ڈائیلاگ پتہ نہیں کس چیز پہ ہو رہا تھا اور کس بیسس پہ، پھر کہا کہ ڈائیلاگ ناکام ہو گیا ہے، تو آپ نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا۔ آپ پرو ایکٹیو ایکشن لیں، آپ اپنے بارڈر کو سیکیور کریں، جو اتنا خرچہ آپ نے بارڈر سیکیورٹی پہ کیا ہے وہ اس پہ وہ ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ اصل سوال تو یہ اٹھتا ہے۔ اور آپ کی انٹیلیجنس کو صحیح کریں، آپ یہ ویڈیو اور آڈیو کے تماشوں سے نکلیں، آپ اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کریں۔ کچھ رابطے ہوئے ہیں فوجی قیادت سے جب جو نئے آرمی چیف آئے ہیں اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے یا کچھ؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہماری طرف سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ آئی تھنک صدر صاحب اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہ رہے تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا ابھی تو کوئی ہمیں نہیں پتا، بٹ ہمارا کوئی ان کے ساتھ نہیں کمیونیکیشن۔ نہیں، صدر صاحب ویسی اپنی طرف سے ٹینشنز کم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہماری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی چینج نہیں آیا پالیسی میں۔ آپ دیکھیں ابھی تک اعظم سواتی کے ساتھ جو کیا گیا اور لوگوں کے خلاف جو کیا جا رہا ہے، کوئی فرق مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ آئی تھنک وہی پالیسی کنٹینیو کر رہی ہے، اب چینج ہوگی جب تو دیکھیں گے۔
دیکھیں میری ڈس ایگریمنٹس بہت ہوئی ہیں باجوہ سے جب ہم حکومت میں تھے، کمیٹی میٹنگز میں، پارلیمانی سیکیورٹی میٹنگز جب ہوتی تھیں، پارلیمان کو وہ ایڈریس کرتے تھے یا بریفنگ دیتے تھے، ایشوز پہ ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے. بالکل لاسٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی میری سخت ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں اختلافات ایشوز پہ ہوتے ہیں. لاسٹ سائفر پہ میٹنگ تھی، اس پہ بات چلی گئی امریکہ پہ اور امریکہ کی پالیسیز پہ. ایکچولی میٹنگ ختم ہو گئی تھی، ہماری آرگیومنٹ چلتی رہی تھی. تو دیز آر ایشوز، اس پہ اب آپ سب کا سوچ تو نہیں روک سکتے. بلاول کو کیا، بلاول کی خواب ہیں پرائم منسٹر کے. آئی ایم شور اگر اسٹیبلشمنٹ سیاسی مداخلت کرتی رہی تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلاول سب سے زیادہ امریکہ کے بھی سامنے جھک جاتا ہے، سب کے سامنے جھک جاتا ہے. تو اچھا بچہ ہے، شاید یہ بن جائے، بٹ ہوگا نہیں. ایسے نہیں بن جاتے آپ. اسٹیبلشمنٹ جو مرضی چاہے، قوم اب جاگ چکی ہے.